کیا الیکشن پھر ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں جی، ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو اس اخبار نے خبر دی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ بہت لائق آدمی ہوں، لیکن ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے وہ ہوں تو اس کا فائدہ نہیں ہے نا، کشیدگی تو اتنی ہی رہے گی. دوسری اور کشیدگی رہے گی تو اکانومی میں جو بھی امکانات ہیں، اگر کچھ ہیں بھی تو وہ بروکار نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ، کس نے کہا کہ مغربی ممالک اور امریکہ الیکشن چاہتا ہے؟ اگر وہ الیکشن چاہتے ہیں تو جب سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا الیکشن کا، تو اگر انہیں کوئی اصرار کرنا تھا تو کرتے. ان کا ترجمان کہتا، یعنی شائستہ طریقے سے، بالکل امریکہ الیکشن نہیں چاہتا پاکستان میں، تو کہ ہمیشہ انہوں نے مدد کی ہے. یورپی یونین کوئی میرا نہیں خیال دباؤ ڈالے گی. الیکشن کسی کو سازگار نہیں ہے، سوائے ہے پی ٹی آئی کے کسی کو. اور فیئر الیکشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوشچن. یہ بڑا ایک گمراہ کن تجزیہ ہے جو دانستہ نہیں انہوں نے کیا ہوگا. انہیں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی انفلوئنس ہو جاتا ہے کسی اوپینین سے. مغرب ہمیشہ کمفرٹیبل رہا ایوب خان کے ساتھ، ضیاء الحق کے ساتھ، یحییٰ خان کے ساتھ، مشرف کے ساتھ. مغرب تو وہ تو ان کا اپنا ایجنڈا ہے نا، انہیں اس انسانی حقوق کی کیا پرواہ ہے جی. کل کیا اگر ریزلٹس کو دیکھیں، کمفرٹیبل نہیں ہے وہ. یہ جو عرب ممالک کی بادشاہتیں ہیں، کہیں بھی کوئی کسی طرح کا بھی طرز حکمرانی ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں خطے میں. ان کے لیے مسئلہ چین ہے، ان کے لیے لانگ رن مسئلہ عالم اسلام میں وہ لوگ ہیں جن کی اپروچ ہے آزادی کی. وہ سلیمان میگنیفیسنٹ کا زمانہ بھولے نہیں ہیں. مغرب کبھی نہیں بھول سکتا، کبھی صلیبی جنگیں نہیں بھول سکتا. ان کے ہاں پراپر کام ہوتا ہے، تھنک ٹینک ہے. وہ تو یہ اپنی اسلامی تحریکیں جو تھی اس میں جماعت اسلامی تک پہ اتنا کام ہوا ہے، خوف زدہ تھے. پھر خمینی والے تجربے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ پاکستان کو انسٹیبل رکھنا چاہتے ہیں. میں ضمنی انتخابات کا رزلٹ آیا. ولیج کونسل کی 72 نشستوں میں آزاد اراکین نے 40 نشستیں حاصل کی، پی ٹی آئی نے 14 اور جے یو آئی ایف نے 6، جبکہ جماعت اسلامی نے 5. اتنی بڑی تعداد میں جو آزاد اراکین جیتے ہیں، کیا یہ ٹرینڈ ہمیں نظر آئے گا جب بھی نیکسٹ الیکشن ہو؟ نہیں، آزاد نہیں ہے نا جی، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. کمال ہے، وہ پی ٹی آئی تو اس قابل ہے نہیں کہ امیدوار نامزد کر سکے، اور کرے گی تو وہ ایک حد تک ہی انہیں اجازت دیجیے. پی ٹی آئی کو سیاست کرنے کی اجازت کون دیتا ہے جی اس وقت؟ بالکل ڈٹرمنڈ ہیں سب لوگ اس پر کہ انہیں. عمران خان پہ کون سا مقدمہ ہے جی؟ وہ ایک مقدمہ آپ بتائیں، ایک آدھ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، اور وہ اپنا یعنی منصوبہ یہ ہے کہ یہی عمران خان کی مخالف حکومت بنائی جائے گی. چلے گی نہیں، ویسے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. دیکھیں نا، قائد اعظم کے خلاف تو اتنے بڑے بڑے اسٹار باٹس تھے، ابوالکلام آزاد تھے، حسین المدنی تھے، اور کیسے کیسے لوگ، عبدالغفار خان تھے. تو وہ اپنا تو سچویشن ایسی ہو گئی کہ وہ بالکل ہی مجبور ہو گئے. کتنی زیادہ سیٹیں قائد اعظم نے جیت لی، اور بہت ہی بے داغ کردار کے وہ آدمی تھے، اور پریشر تھا. لیکن پریشر تو اب بھی ہے. کوشش یہ کی جائے گی کہ بھئی ان کو لایا جائے، دوسرے لوگوں کو لایا جائے، لیکن تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی سادہ سی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ہیرو بن جاتا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے دوسری بحث ہے، تو ہیرو بن جاتا ہے تو اس کا راستہ اس طرح نہیں روکا جا سکتا. پھر یہ ہے کہ بار بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کسی کے حوالے تھوڑی کر دی ہے. قدرت کے قوانین ہیں، ان سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. ایران میں ساری دنیا شہنشاہ ایران کے ساتھ تھی، پھر کیا ہوا؟ پھر خمینی کیسے غالب آ گئے؟ اسی طرح افغانستان میں کیا ہوا؟ اسی طرح دنیا بھر میں ہوتا رہا ہے ہمیشہ. یا تو آپ اپنے اندر لچک پیدا کریں، بات کریں. کوئی چارہ نہیں ہے عمران خان سے بات کرنے کے سوا، باقی سب راستے بند ہے. خان صاحب کو بھی نرمی کرنا ہوگی. یعنی وہ جو ان کے حامیوں کا رویہ ہے وہ ان کے لیے پرابلم پیدا کرتا ہے کہ یہ کریں گے، بدلہ لیں گے. بدلہ نہیں ہوتا. آپ ماضی سے نہیں لڑ سکتے، آپ تاریخ کو نہیں بدل سکتے. وہی نیلسن منڈیلا والا جو طریقہ ہے وہی اختیار کرنا ہوگا. بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا لوگوں کو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا، قائد اعظم نے کس سے بدلہ لیا تھا جی؟
رائٹ. یہ نہیں ہوتا. آپ تاریخ کو نہیں بدلتے, تاریخ سے نہیں لڑتے, ماضی کو نہیں بدل سکتے. انتقام جو لینا چاہتا ہے وہ انتقام میں تو یہ کبھی امن ہوگا ہی نہیں. امن ہی نہیں ہوگا, اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کون سی معیشت اور کون سے جو درست فیصلے کرنے چاہیے وہ کیسے کیے جائیں گے؟ مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے, پورے ڈھانچہ بدلنے کی ضرورت ہے, ایف بی آر کا, پولیس کا, سول سروس کا. اور پھر یہ ہے کہ صدیوں پیچھے ہیں آپ ایگریکلچر میں, جدید ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے, آئی ٹی کی تعلیم کی ضرورت ہے. ایک کمپریہنسو ہی جان میں ہیں لوگ, اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ رویہ اختیار کے. ہارون صاحب, اوور آل آپ کو الیکشن کے بارے میں تو آپ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں ہوتے ہوئے ہوں گے, لیکن یہ انٹرم سیٹم کتنے عرصے تک چل سکے گا کنسیڈرنگ کہ اتنی شدید مہنگائی ہے, بجلی کا بحران ہے, دیگر بحران ہے, تو یہ کتنے لمبے عرصے تک چل سکے گا؟ نہیں چل تو نہیں سکتا, کوشش ان کی ہوگی 2-3 سال کے لیے چلانے کی, اس لیے کہ نون لیگ تو بالکل نہیں جیت سکتی, اس کا صفائی ہو گیا ہے وہاں پر. اور پنجاب میں بھی اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں, جو ہوئے ہیں نا, ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, حمزہ صاحب کی حکومت میں ہوئے ہیں, تو اس میں 3/4 اکثریت انہوں نے لیا, حالانکہ حکومت کچھ نہ کچھ تو اثر انداز ہوتی ہے. اور بلوچستان تو سیاسی طور پہ منقسم ہے, شخصیات ہی وہاں جیتتی ہیں, لیکن دیہی سندھ میں پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے, وہ بھی اس لیے کہ سول سروس ان کی ہے, پولیس ان کی ہے, وڈیرے ان کے ہیں, اور ان کے وڈیروں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جو چاہیں وہ کریں. کراچی میں نہیں جیت سکتا کوئی پی ٹی آئی کے سوا, اگر بالکل فیئر الیکشن ہو, یعنی میجارٹی ہوگی. اب ہم نہیں کہہ سکتے, خاص طور پہ کراچی کا کوئی سروے میں نے نہیں دیکھا, لیکن 14 سروے ہوئے ہیں, اس میں سعودی عرب, ترکی اور چین اور امریکہ نے بھی سروے کرائے ہیں. تو وہ سب سروے ایک ہی ہیں. گیلپ کا سروے بھی سروے آپ دیکھ لیں سارے, باقی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنی ہے, غلط بیانی کرنی ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. 186 مقدمے, وہ کوئٹہ کے وکیل کے قتل کا مقدمہ, اور شہر یار افریدی پہ گندم چوری کرنے کا مقدمہ. اب تو 9 مئی کو جب جیل میں تھے تو وہ کیسے ان کے واقعات کے ذمہ دار ہو گئے؟ یعنی یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی, انہوں نے غلطیاں کی ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, میں ان سے ملا آخری دفعہ گرفتاری سے چند دن پہلے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے الیکشن کی اور تھوڑی سی تاخیر ہو جائے. شیخ مجیب الرحمان کی مثال بھی بار بار میں نے آپ سے دی ہے کہ وہ اقتدار اسے مل سکتا تھا, لیکن وہ امپیشنٹ تھا. تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ احتساب اداروں کا کام ہے, وزیر اعظم کا کام نہیں ہے, صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں. لیکن لوٹ مار تو اگر کسی نے کی ہے تو نون لیگ نے کے لیڈروں نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا, ایوری بڈی نوز, بالکل تمام حقائق واضح ہیں. اور جو وہ کہتے ہیں اپنا لیول پلینگ فیلڈ, تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ یہ کوئی کہے احمقانہ بات کہے, اگر کوئی نواز شریف پہ بھی گولی چلے اور وہ بھی اسی طرح نظر بند کیے جائیں, اور یہ جو کچھ سب ان کے ساتھ ہو, 186 مقدمے بھی ان پہ بنے, پھر لیول پر, یہ کیسی احمقانہ بات ہوگی کوئی کہے. یہ بچگانہ اقتدار کی جنگ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں بالکل کلیئرلی کہ اس میں کوئی اصول وغیرہ نہیں ہوگا. اقتدار کی جنگ ہے, ہوتا ہی نہیں اصول اقتدار کی جنگ میں, کہاں ہوتا ہے, الا یہ کہ ادارے, سول ادارے مضبوط ہوں, عدالت اور پولیس انڈیپینڈنٹ ہو. اور قرض جو ہے 16 مہینے میں, یہ 17 مہینے جتنے بھی ہیں, اس میں ان کے 3.5 سال سے زیادہ ہے. اکانومی بالکل عمران خان کے دور میں خراب نہیں ہوئی, انہیں خراب اکانومی ملی تھی, انہوں نے اس کو امپروو کر لیا تھا, اور 6% پہ پہنچ گئے تھے کرونا کے باوجود. بہت برے حالات تھے. اگر وہ روس نہ جاتے اور یعنی چین اور روس کے معاملے کے اس کی طرف مائل نہ ہوتے اور غیر جانبداری کی بات نہ کرتے, تو امریکہ ان کے خلاف سازش میں پوری طرح شریک تھا. اور یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب انٹرنیشنل ایجنڈے کے ساتھ ہیں, بالکل ان کے ساتھ متفق ہیں. ابھی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اکتوبر میں؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آئیں گے تو خار ہوں گے نا. کیا ہوگا جب ان کے ووٹ ہی نہیں ہیں تو آگے وہ کریں گے کیا؟